سر یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کیا چیز ہے؟ یہ آپ بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں، یہ کیا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر جس طریقے سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہو یار ایجوکیشن کے اندر آپ کو نیڈ ہے، آپ کو ہیلتھ کے اندر نیڈ ہے، آپ کو یہاں پر انفراسٹرکچر کے اندر نیڈ ہے. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو دونوں طرف کی رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ ان اداروں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں. ورکنگ آن دیز آرگنائزیشنس، کیا آپ لوگوں کو کوئی چیلنجز ملتے ہیں جب آپ لوگ رورل ایریاز میں جاتے ہیں، یا پیپل آر مور ویلکمنگ ٹورڈز دی سپورٹ؟ اتنے ہزار لوگوں کی آبادی کے اندر یہاں پر 2 اسکول ناکافی ہیں. ان 2 کی جگہ کے اوپر اگر ہم یہاں پر 3 اور اسکول بنا کے 5 اسکول بنا لیتے ہیں. میں آپ کو اس بالکل ایک لے مین کی لینگویج کے اندر یہ بات کر رہا ہوں. اچھا، سنا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سیلریز بڑی اچھی ہوتی ہیں، بات سچ ہے؟ میری تو اچھی ہے. نہیں تو یہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جو بیسیکلی این جی اوز ہے، یہ چیز ان کا کوئی پرپز ہوتا ہے؟ ان کو فنڈنگ کیوں ملتی ہے؟ کیا پرپز ہوتا ہے کہ انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری میں ہی آ کے کام کرنا؟ ان کو کیا غریبوں پہ ترس آتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشنز اور یہ جو یو این ڈی پی ہے، یونائٹڈ، یہ کیا آرگنائزیشنز ہیں؟ یہ ڈفرینٹ ہیں؟ یو ایس ایڈ وغیرہ ڈفرینٹ ہیں، اور یہ باقی جو ڈفرینٹ قسم کی ہیں، ان میں ڈفرینس کیا ہے اور ان کا پرپز تھوڑا سا بتا دیں. تو فنڈنگز ان کو کہاں سے، وہ پیسہ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے جو ان کو فنڈنگز ملتی ہیں؟ ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ کا نام ہے قمر جمال گریجا. بیسیکلی ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں. آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے کیا چیز اور ہوتا کیا ہے اس میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال آپ کے؟ الحمدللہ، تھینک یو. سر یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کیا چیز ہے؟ یہ آپ بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں، یہ کیا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ سیکٹر ان اے نٹشل اگر کہا جائے اس میں، تو فرسٹ آف آل تو لائک آئی ول سے کہ thanks for having me over here at the local talks, اور اسپیشلی آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور آپ لوگوں نے ایک وقت میں نکالا for your colleague as well of it. ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے وہ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ بلڈنگس نہیں بنائی جاتی، بیسیکلی یہ زندگیاں تبدیل کرتے ہیں اگر ان نٹ شالے سے کہا جائے. ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ضرورت کیوں پڑی، ڈیولپمنٹ سیکٹر ہوتا کیا ہے، اگر تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ چیز ہے کہ جب بھی ہمارے انڈر ڈیولپ کنٹریز جتنے بھی ہیں، پاکستان از ون آف دیم، تو اگر دیکھیں تو اس وقت ہمارے پاس سمپل بات ہے کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ضرورت پڑی اگر تو آٹومیٹیکلی طور کے اوپر گورنمنٹ کے اندر اور ہمارے اتنے وسائل ہوتے کہ ہم لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جس طریقے سے، اس کے مطابق اگر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کو کہیں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر آپ کو کسی بھی چیز کا فقدان نظر آتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ دیکھ لیجیے، اس میں اگر وہاں پر ڈیولپمنٹ سیکٹر اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی ویکیوم ہے اویلیبل، اس ویکیوم کو فل اپ کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ سیکٹر ہیز ٹو پلے دا رول. میں اس کو ایک نٹشل میں بات کروں گا. اچھا، ڈیولپمنٹ سیکٹر کن کنٹریز میں کام کرتا ہے اور یہ کیوں کرتا ہے اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ موسٹلی جتنے بھی ہیں اگر ہم کو دیکھا جائے وہ یہ دیکھیں تو دیٹس نا اسپیسیفکلی طور کے اوپر انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جتنے بھی آگے آپ دیکھ لیں، افریقن کے دیکھ لیں گے، ایشیا کے اندر آپ دیکھ لیں گے، اور وہاں پر آپ کو جہاں پر بھی آپ کو ایون ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے ڈیولپس جو کنٹریز ہیں ادھر بھی کام کرے گا. کچھ ایسے ایریاز ہوں گے ایون دا ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی جہاں پر ان کی ضرورت ہوگی، دین دے ہیو ٹو پلے دا رول آف اٹ. ڈفرینٹ ڈونرز دے ہیو ٹو بی جمپ ان. وہ لوگ آئیں گے، ڈونرز آئیں گے، اس کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں گے، وہاں کی عوام کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے. ہمارے یہاں پہ پاکستان از ون آف دیم. پاکستان کے اندر جس طریقے سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہو یار ایجوکیشن کے اندر آپ کو نیڈ ہے، آپ کو ہیلتھ کے اندر نیڈ ہے، آپ کو یہاں پر انفراسٹرکچر کے اندر نیڈ ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یار اب اس کے آگے پہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، اب آپ یہ کہیں گے نہیں ہم ان کو پاس کہ نہیں ہمیں جینڈر سیکٹر کے اندر ہمیں نیڈ ہے، ہمیں وومن امپاورمنٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں اگر ان ایریاز کو اگر آپ آہستہ آہستہ کیسے جو انریپ کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے اس لیے بات ہے انین کی ڈفرینٹ لیئرز آپ دیکھتے ہیں، اگر اسی طرح سے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی لیئرز کو اگر آپ جو ہے انریپ کریں گے دین یو کم ٹو نو کہ ہاں یار کہ اس جگہ کی بھی ضرورت تھی، اس جگہ کی بھی ضرورت تھی، اس جگہ کی بھی ضرورت تھی. اور پاکستان از انفارچونیٹلی تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ہر انڈر ڈیولپ کنٹری کے اندر جو ایک ملک اسٹرگل کر رہا ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے ضرورت ہوئی، اور ابھی تک ہم اگر کامن اگر بات کر سکیں تو اس میں اسپیسیفکلی طور کے اوپر two main things. It's like
एक तो हमारे पास एजुकेशन, आफ्टर दैट हमारे पास जो है हेल्थ, बाकी भी हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर अगर हम बात कर सकें उसके अंदर भी आपको नीड है. तो डेवलपमेंट सेक्टर ही क्यों, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी काम कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? इसीलिए पड़ती है बिकॉज ऑफ दैट कि जो काम अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूरे तरीके से कर पा रही है तो हम ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट सेक्टर क्या करता है, डेवलपमेंट सेक्टर को सपोर्ट करता है. एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट एक लॉन्च हुआ किसी भी हवाले से, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो हेल्थ का किसी का है, उसकी कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए. अगर वो एट द एंड ऑफ द डे उस प्रोजेक्ट ने जहाँ के उसका सस्टेनेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, प्रोजेक्ट आया, उसने आकर अपना काम किया और प्रोजेक्ट ने काम करने के बाद जब वहाँ से फेज़ आउट होगा, ऑब्वियसली तौर पर जब वो फेज़ आउट होगा तो फेज़ आउट होने के बाद वो सारी की सारी रिसोर्सेज, सारे का सारे आपके पास जितना भी रिकॉर्ड, सब कुछ डाटा, वट एवर द अचीवमेंट्स दे हैव इट विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, वो गवर्नमेंट के पास जाएगी और गवर्नमेंट ने ही उसको फिर ओन करना है. फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर थोड़ा सा आपकी माशाल्लाह से आपकी सारी ऑडियंस के लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि आपकी ऑडियंस के लिए आसानी कर ली जाए. वो अगर आसानी कर ली जाए, आपके एक एरिया है, उस एरिया के अंदर आप हाउस होल्ड्स कहते हैं, आप हाउस होल्ड्स कहते हैं कि यहाँ यार इस गांव के अंदर, इस यूनियन काउंसिल के अंदर इतनी आबादी है, इतने हज़ार लोग रहते हैं. उन 1000 लोगों को अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आप कहते हैं यार वहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 स्कूल मौजूद हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स वहाँ पर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के साथ आपके पास रिसोर्सेज की कमी है. देन डेवलपमेंट सेक्टर दे विल पुश ओवर देयर, वो वहाँ पर आए और आने के बाद वो कहते हैं कि अच्छा हाँ इतने 1000 लोगों की आबादी के अंदर यहाँ पर 2 स्कूल नाकाफ़ी हैं. इन 2 की जगह के ऊपर अगर हम यहाँ पर 3 और स्कूल बना के 5 स्कूल बना लेते हैं, मैं आपको बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज के अंदर ये बात कर रहा हूँ, तो कम अज़ कम यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अफराद हैं, वो एटलीस्ट वहाँ पर पढ़ाई उनको, हम ये कह सकते हैं कि भी फुलफिल ना भी कर सकें बट उनको बेसिक्स उनकी एटलीस्ट कम अज़ कम वो पूरी हो सकें. सेम इज़ विद द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इट. बाकी आप देखेंगे उसमें क्या आ गया, वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है. आप कहेंगे हाँ यार ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हो जाए. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हुआ 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर स्कूल बन गया, स्कूल बन के वहाँ पर आ गए स्टूडेंट्स, वहाँ पे उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ पर टीचर्स वहाँ पर उन्होंने बना दिए, टीचर्स को ऊपर वहाँ सैलरीज देना शुरू कर दी और बच्चों ने वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया. वो 5 साल 10 साल के प्रोजेक्ट जब वो एंड होगा, एट द एंड ऑफ द डे वो गवर्नमेंट के हवाले हो जाएगा, उस कम्युनिटी की हो जाएगा. कम्युनिटी दे विल टेक केयर ऑफ इट. अच्छा, आपने जिस तरह अभी हमें समझाया डेवलपमेंट सेक्टर का, आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं. आपकी अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई और आप किस तरह से डेवलपमेंट सेक्टर में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बने? या इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ इट. आई मस्ट से दैट कि स्टार्ट ऑफ माई कैरियर मैं ये कहूँ कि आई वॉज एन IT गाय ऑफ इट. मैंने भी जिस तरह के बाकी लोग एक IT में जाते हैं, मैंने भी अपना IT पढ़ा. IT के बाद लकीली तौर के ऊपर वेयर आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट वॉज एन अ फॉरेन मिशन. आई वॉज एन अ वेब मास्टर ऑफ इट और मैं वेबसाइट वहाँ डेवलप कर रहा था उनकी. और मैंने अपना PhD IT उस टाइम पर किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर. मेरी जो उस वक्त सीट थी वेयर आई वाज सिटिंग, मैं वहाँ पर बैठता था और प्रेस एंड पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बैठता था, प्रेस सेक्शन के अंदर था. और मुझे वहाँ पर 50% माई जॉब ऑन दैट टाइम इज़ लाइक मैं वर्किंग ऑन द प्रेस डिपार्टमेंट. और मुझे वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ. मैंने फिर अपनी जर्नी, आपको बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन एक बनता है कि आई स्टार्टेड लाइक दैट कि अच्छा हाँ अब मुझे इसके अंदर इन्हांस करना है. IT के साथ साथ फिर मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ा. फिर मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर फिर ड्यूरिंग द जॉब ऑफ इट आई हैव डन मेट लाइक मैंने मास्टर्स अपना MSc कंप्लीट किया. MSc के बाद फिर मैं हुआ अच्छा नहीं इसको और इन्हांस करना चाहिए, मुझे फिर MPhil इसमें करना चाहिए. देन आई स्टार्टेड माई MPhil और मैंने MPhil अपना कंप्लीट किया. उससे एक इंटरेस्ट ये डेवलप हुआ कि हाँ भाई मुझे एक प्रेस एंड पब्लिक अफेयर से मुझे हुआ कि अच्छा अरे मुझे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी है विच इज़ एन वन ऑफ दैट कंपोनेंट इज़ IT एज वेल. वो एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स एन लीथल कम्बिनेशन ऑफ इट कि एक पर्सन कम्युनिकेशन भी हो और एक बंदा साथ में IT में भी हो. तो वो इस दोनों का एक मर्जर बन के सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. वाज इट एवर प्लान्ड कि जब आप IT कर रहे थे और वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, क्या ये आपके प्लान में था? नो वे आई मस्ट से दैट बिल्कुल नहीं. ऐसा कुछ भी बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं उस टाइम के ऊपर ऐसा लाइफ में होगा कि भी पहले मैं IT अगर पढ़ूंगा उसके बाद फिर मैं इस पे आऊँगा. नहीं, व्हेन आई वाज लाइक दैट इन IT के बाद उस टाइम मेरे पास नहीं कि यार देयर इज आई हैव एन इंटरेस्ट इन इट. उस वक्त आपका इंटरेस्ट एक, क्योंकि आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या चीज़ आ जाती है, शायद मैं बेशक थोड़ा सा लाइन से हट रहा हूँगा कि
اب ہمارے پاس جو اس وقت کرنٹ یہ جو ایج ہے اس کے اندر آپ کے پاس کاؤنسلنگ بہت ہے, آپ کے پاس کاؤنسلرس ملیں گے, آپ کے پاس ایجوکیشن کاؤنسلرس ملیں گے. ہمارے مطلب وین وی ور ان دا 90s آن دیٹ ٹائم پھر دیر واز نو لائک دیٹ. آپ کے پاس یار اچھا ہاں ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, نہیں یار آپ نہیں ہمارے پاس آئی تھی تو نے کہا یار کامرس کر لینا, MBA کر لینا, M.Com کر لینا. آن دیٹ ٹائم ٹپیکل ایک پرٹیکولر کاؤنسلر وہ نہیں ہوتی. جب آج کل کا جو بچہ ہے اس کے پاس بہت ایکسپوجر ہے. اور میس کام تو اس ٹائم بہت ہی یس اٹ واز اے نیو out تھنگ. of the way and a new sort of a degree, a new course ہوگا. جرنلزم اس کو پہلا پرانا وقت تھا جس کو جرنلزم کہا جاتا تھا, اور ہم لوگوں نے پھر اس ٹائم کے بعد, لیکن جتنی اب ایڈوانسمنٹ ہوئی بیکاز آف دیٹ آفٹر دا 2008 اینڈ آل دیٹ, جتنا ہمارے پاس ایک پورا میڈیا کا ایک بوم آیا اسپیشلی پاکستان کے اندر, تو لوگوں نے ڈگریز ہوا, چینلس کا ہوا, بمبارمنٹ ہوئی, ریڈیو چینلس آئے, آٹومیٹیکلی ایک ایک چینل کے پاس پوری ٹیوبز اور پوری کے پوری 3 4 چینلز along with that ریڈیو چینل وہ بھی ہوا. وہ تو ماشاء اللہ ایک علیحدہ ایک ڈومین ہے کہ ہمارے پاس. بفور دیٹ ان 90s اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. تو نو پلان بٹ بائی لک جسے کہنا چاہیے. میں یہ پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ میں اگر وہاں پہ نہ ہوتا دین آئی جسٹ ہیو این انٹرسٹ ان اٹ. میں نے جرنلزم پڑھتے ہوئے پھر دین آئی کین گاٹ دا ڈگری اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں اوپر والے کی پلاننگ ہے اور کچھ نہیں. اچھا یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ایک پورا سیکٹر ہے اس میں کون سی آرگنائزیشنز آتی ہیں اور کس ٹائپ کی آرگنائزیشنز آتی ہیں؟ All of the organizations they are working for the developing the different projects. اس کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی ہیں, آپ کے پاس NGOs ہیں, INGOs ہیں, they are also working all donors, they are working on it. کیونکہ جتنے بھی ہیں آپ کے پاس نیشنل انٹرنیشنل وہ ادارے ہیں جو آپ کے پاس ڈونرز ہیں, وہ ڈونرز they are فنڈنگ اوور ہیئر جتنے بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے. وہ پروجیکٹس ہر ایریا ہر جغرافیکل آؤٹ ریچ کے لیے ڈفرینٹ ہیں. نہیں تو یہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جو بیسیکلی NGOز ہے یہ چیزیں ان کا کوئی پرپز ہوتا ہے, ان کو فنڈنگ کیوں ملتی ہے, کیا پرپز ہوتا ہے کہ انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری میں ہی آ کے کام کرنا, ان کو کیا غریبوں پہ ترس آتا ہے, کیا ہوتا ہے, ان کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرپز یہ چیز ہے, آپ آج بیٹھ کے ایک سوچتے ہیں یار کہ سوچتے ہیں کہ ہاں یار یہ میرا ادارہ ہے, میرے علاقہ ہے, میرے علاقے کے اندر میرے اس محلے کے اندر اس چیز کی کمی ہے, آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. یو وانٹ سم آرگنائزیشن, آپ اپنا ایک ادارہ بنا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار کہ میرے پاس اگر میں یہاں پہ ایک اسکول بناؤں گا تو میں, آپ کہتے ہیں یار میں ایک اسکول بچوں کے اسکول کے لیے کام کر سکوں. کل آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میرے پاس تو یہاں پر کچھ نہیں ہے, مجھے یہاں پر میرے ایک علاقے کے لیے ایک ڈسپینسری ہونی چاہیے. اب ایک ڈسپینسری بنانے کے لیے آپ اس ڈسپینسری کو یا خود سے کریٹ کر لیں, یا آپ یہ کہتے ہیں میں اس کے لیے ایک ادارہ بنا لوں تاکہ میں اس ادارے کے ساتھ مل کے باقی بھی اور معاملات کر سکوں. دین بیکمس اے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن آف اٹ. وہ ایک NGO میں کنورٹ ہو گیا. انٹرنیشنل NGO یہ کرتا ہے, وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر کام کرتا ہے. جتنے بھی ہیں وہ کہتا ہے یار میں نے افریقہ کے اندر بھی کام کرنا ہے, میں ایشیا کے اندر بھی کام کر سکوں. اس کا فورٹے بڑا ہو گیا. اس نے کہا ہاں میں, اور ہر ایک INGO کو اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک اپنا, کچھ ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں, کچھ صرف اور صرف کام کر رہے ہیں تو وہ ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, کچھ اگر صرف کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار میں صرف ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, کچھ جو کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں صرف ہم لوگ کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہے ہیں. ہر ایک INGO کا جو نظر آئے گا ہر ایک کی اپنی ایک نیش ہوگی جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہوگا. وہ کہے گا کل مارکیٹ کے اندر وہ کلیم کرے گا کہ ہاں یار میری ایکسپرٹیز اس کے اندر یہ ہے. کیوں؟ اوور ایکسپرٹیز اتنی زیادہ, اتنا کام کرنے کے بعد اس کا ایک نیم ہو جاتا ہے. بیکاز آف دیٹ اس کے پاس اس کا ایک میکانزم, ایک ریسرچ ہوگی, اس کے پاس اس کا ایک ڈیٹا ہوگا. وہ کہہ سکے گا کل کہ ہاں یار اس ایریا کے اندر میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ اس ایریا میں کس چیز کی کمی ہے اور کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے. تو فنڈنگز ان کو کہاں سے, وہ پیسہ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے جو ان کو فنڈنگز ملتی ہیں؟ فنڈنگ ڈفرینٹ ڈونرز آپ کے پاس, مطلب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ بینک کر رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کر رہا ہے, ADB کر رہا ہے, USAID کر رہا ہے, UK8 کر رہا ہے, FCDO کر رہا ہے. There's a different donors. اچھا ایک تو ڈونرز اور یہ USAID وغیرہ اور یہ ہو گیا, یہ یونائٹڈ نیشنز اور یہ جو UNDP ہے یونائٹڈ, یہ کیا آرگنائزیشنز ہیں؟ یہ ڈفرینٹ ہیں, USAID وغیرہ ڈفرینٹ ہیں, اور یہ باقی جو ڈفرینٹ قسم کی ہیں ان میں ڈفرینس کیا ہے اور ان کا پرپز تھوڑا سا بتا دیں. بیسیکلی لائک USAID آپ کر لیں, UNDP کر لیں, UNDP کی اب ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں اوبیسلی طور کے. بٹ UNDP آپ کو UNICEF بھی نظر آئے گا, UNDP آپ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی نظر آئے گا. وہ اپنے اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹس, UNICEF اگر کام کر رہا ہے تو موسٹلی وہ دے آر ورکنگ آن دا ایجوکیشن آف اٹ.
انہوں نے اپنی یونائٹیڈ نیشن نے آگے اپنی ڈفرینٹ ایجنسیز کو انہوں نے کام ڈفرینٹ ان کو ڈیوائڈ کر دیے. UNODC ہے وہ ڈرگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس UNHCR ہے وہ کام کر رہے ہیں افغان ریفیوجیز پہ یا ڈفرینٹ ریفیوجیز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو آٹومیٹکلی طور پہ ڈویژن کی ہوئی ہے. تو یونائٹیڈ نیشن ایک ادارہ ہے, اس کے اندر اس کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں, دے آر ورکنگ آن اٹ. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو دونوں طرف کی رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ ان اداروں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں. ورکنگ آن دیز آرگنائزیشنس, کیا آپ لوگوں کو کوئی چیلنجز ملتے ہیں جب آپ لوگ رورل ایریاز میں جاتے ہیں, یا پیپل آر مور ویلکمنگ ٹورڈز دی سپورٹ؟ بہت زیادہ. جیسے ابھی آپ نے خود ہی اپنے سوال میں کہا کہ یار کہ بھائی اس میں یہ ہے پرابلم کہ بھائی کچھ لوگوں کے لیے چیز ہے, کچھ لوگوں کے لیے چیز ہے. آپ کوئی بھی کام اگر آپ شروع کریں گے تو آپ کے پاس نیگیٹو پازیٹیو دونوں اینگلز آپ کے پاس آتے ہیں. کچھ نے تعریف کی, کچھ نے آٹومیٹکلی طور کے اوپر, اور یہ چیزیں ہم لوگوں نے بھی فیس کی اور ابھی بھی فیس کرتے ہیں. کیونکہ اس کا پرابلم صرف یہ بات آتی ہے کہ سم ٹائمس پولیٹیکل نیچرز ایسی ہو جاتی ہیں کہ بھی ہمارے پولیٹیکل طور کے اوپر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, پولیٹیکل سینٹیمنٹ ایک ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ بھی کہ ان لوگوں کا کیا کام ہے, لوگ یہاں پر اس ایریا میں آ کے یہ کام کیا کر رہے ہیں. کچھ نیگیٹو سینٹیمنٹ لے کر آتے ہیں, کچھ پازیٹیو سینٹیمنٹ لے کے آتے ہیں, اور اس طرح کے ڈفرینٹ چیلنجز آئے. سم ٹائمز کچھ لوگوں نے تو آپ کے پاس کمیونٹی میں جاتے ہیں, وہ آپ کو پھولوں کے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار کہ یہ لوگ ہمارے لیے کمیونٹی کے اندر انہوں نے پانی نہیں تھا, انہوں نے یہاں پر آ کے 4 واٹر پمپس لگا دیے ہیں. یار ہمارے پاس یہ فلڈ آیا تھا تو یہ ہمارے لیے پورا کا پورا سیلاب ہمارا میں گاؤں ہمارا ڈوب گیا تھا, تو انہوں نے یار فلڈ پروٹیکشن وال یہاں پہ کھڑی کر دی ہے. تو ہمارے لیے تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے پورے کا پورا ہمارا گاؤں بچا لیا, ہماری اگلی نسلیں بچا لی. کچھ لوگ ہیں جو ایک پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہو کہتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ گاؤں کے اندر یا ہمارے کمیونٹی میں اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے. ریزن بیہائنڈ اٹ, جیسے ہر معاملے میں ہر جگہ کے اوپر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے کئی دفعہ ہوا. اور آپ کے پاس بس وہ چیلنج یہ والی بات ہے کہ سیکٹر کے اندر کام کرنے کے اوپر کسی جگہ کے اوپر آپ کو ویلکم کیا جائے اور کسی جگہ کے اوپر آپ کو بالکل اگنور کر دیا جائے. وہ آپ کو فیل ہوتا ہوگا نا کہ جب آپ کوئی بھی بڑا کام, کوئی بھی بڑا امپیکٹ لے کے آتے ہو تو دیر آر آلویز نیسیئرز اینڈ دیر آر آلویز لائک اے کمپٹیشن ود ان کے نہیں یہ ٹھیک نہیں کر سکتے, ہم کر کے بتائیں گے, اور کرنا انہوں نے بھی کچھ نہیں ہے. اس جگہ کے اوپر یہ جو پرٹیکولر رول آتا ہے نا, یہ وہاں پر ہمارا اپنا رول آتا ہے. دیٹس مائی سیلف آف اٹ, آئی ہیو ٹو بی جمپ ان اوور دیئر. ہم لوگ ایڈوکیسی اور کمیونیکیشنس کا کام کرتے ہیں. مائی سیلف از لائک بھی کہ ہاں مجھے ایڈوکیسی کیسے کرنی ہے, مجھے کمیونیکیشنس وہاں پہ کیسے کرنی ہے, مجھے اگر کوئی کام وہاں پر ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کا, تو مجھے اس کام کے لیے اس جگہ کے اوپر اس کی ویزیبلٹی کیسے انہینس کرنی ہے کہ ہاں یار اس کام کی ضرورت ہے. اس کی لینگویج میں جا کر اس تک وہ میسیج ایک دینا ہے کہ ہاں جا کر وہاں کا ایک جو لے مین آدمی ہے, جو وہاں کا ایک عام انسان ہے, وہ ایک بات کو سمجھ سکے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہاں یار یہ میرے لیے کوئی یہاں پہ خدا نہ خاصا کوئی میرے لیے برائی لے کے آ رہا ہے, کوئی میرے لیے یہاں پہ کوئی نقصان کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک ریلیجیس اسکالر ہے, کوئی پولیٹیکل آدمی ہے, کوئی ایک پولیٹیشین ہے وہاں پر, یا وہ ایک وہاں کا ایک محلے کا یونین کونسلر ہی ہو جائے, یا کچھ بھی ہو جائے, ہوز ایور اٹ از آف دیٹ, وہ وہاں کا انفلوئنسر ہے. اور یہ جو میسیج آپ کا کام ہی کمیونیکیشن والی سائڈ پہ ہے, تو جیسے جیسے چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, کمیونیکیشن کے مینز ایوالو ہوئے ہیں, ویسے ویسے نیریٹیوز بھی ایوالو ہوئے ہیں, نیریٹیو کا مینز بھی ایوالو ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی چیلنج اس میں زیادہ, جس طرح آپ لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا از اے بلیسنگ اینڈ ایز ویل ایز دی ایول, تو آپ لوگوں کے پرسپیکٹو سے کس طرح سے اس ایولیوشن کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ فار می, اگر آپ کہیں, اور فار دا ریسٹ آف دا جتنے بھی ہمارے قومس کے پرسنس بھی ہیں, جتنے بھی بات ہے کہ واٹ وی ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ, کہ ہم لوگ کوشش ہمیشہ یہ والی بات ہوتی ہے کہ ہاں یار کہ ہر جغرافیکل آؤٹ ریچ پہ ہر ایریا کے اندر ہم لوگ سوچتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ ہر طرح کا ٹول اپنا یوز کر سکیں. کیوں 360 ڈگری آپ کر سکیں کسی چیز کے لیے, جہاں وہاں پر آپ کے لیے اخبار کے اندر آپ کا ایک میسیج, وہ ایک بہت ہوگا سفیشینٹ. آپ کا اندر آپ کہیں گے وہاں پہ جا کے مجھے پریس کانفرنس کرنا, وہ ایک بہت سفیشینٹ ہوگا کہ میں میسیج دے سکوں. کسی کے لیے یہ بھی چیز ہو سکی کہ یار میں اخبار کے اندر میں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایک ایڈورٹیزمنٹ ایک چلا دوں تو بھی بہت ہوگا. میں ریڈیو کے اوپر ایک بات کر سکوں, میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر جا کے ایک میسیج دے سکوں. تو فار می ایز این اے سوشل میڈیا ایز این اے بلیسنگ ان دیٹ سینس کہ آج کل آپ کا جو رورل ایریا بھی تھا, جس کمیونٹی کے اوپر ہم لوگ وہاں پر جانے کے بعد ہمارے لیے یہ ہوتا تھا کہ بھی سم ٹائم چیلنج ہوتا تھا کہ یار اس تک میسیج ہوتا ہے. آج کل ہمارے پاس موبائل ایک ایسی, ایک اسے کہنا چاہیے کہ وہی والی بات ہے,
ایک نعمت بھی ہے اور ایک جو ہے زحمت بھی ہے. Yeah. اس کا اگر پراپر اگر استعمال کیے تو اس نعمت از اے بلیسنگ آف اٹ. آپ کے پاس سوشل میڈیا اور آپ کے پاس سارے کے سارے آپ کے پاس ٹولس کے مطابق آپ میسیج ایک اچھا لے سکتے ہیں. نیگیٹو اس کا یوز کرنا ہو تو کہیں بھی چلے جائے. چیلنج ہمارے لیے جو میرے اپنے ساتھ کے لیے ہوتا تھا یا باقی ہمارے لیے جو ہوتا تھا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, بجٹس. آپ کے پاس کیونکہ اوبویسلی طور کے پر آپ نے میسیج اگر کنوے کرنا ہے وہاں تک, اگر کمیونٹی تک بات پہنچانی ہے, آپ نے وہاں تک اس رورل ایریا تک جانا ہوتا ہے. اس جانے کے لیے سم ٹائمز ایسے وہ بات ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. فلڈ آ گیا, فلڈ کے اندر ہے, آپ کے پاس آبسٹیکلس ہیں, بٹ آپ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ویری چیلنج ہے. بجٹس کیسے چیلنج ہو سکتا ہے؟ بجٹس تو بہت ہوتا ہے آئی تھنک ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بعد. نہیں, یہ ویسے کوشچن بہت بڑا ہے کہ بجٹ بہت ہوتا ہے, اور ہمیشہ کہا جاتا ہے نہیں, لائک ڈپینڈ. سم ٹائمز کے اوپر یہ بات ہے کہ آپ کے پاس بجٹ اتنا ناکافی ہوتا ہے, آپ کے پاس ایریا بہت بڑا ہے. اب آپ کہیں گے اچھا ہاں یار میں صرف 6 ڈسٹرکٹس کے اندر نہیں, میں تو 50 ڈسٹرکٹس کے اندر کام کر رہا ہوں. آپ کے پاس ڈونر نے کہہ دیا 50 ڈسٹرکٹ کے اندر کام کر رہا ہوں, آپ کے لیے بجٹ. اور بجٹ کیا ایلیمنٹ ہے, بجٹ امپلیمنٹیشن کے لیے بجٹ آپ کے پاس ہوگا. کیا پتہ آپ کے پاس اس وقت کمیونیکیشنس کے لیے بجٹ نہ ہو, ایڈوکیسی کے لیے آپ کے پاس بجٹ نہ ہو. اس کو آپ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے اس ٹائم کے اوپر. وی ہیو ٹو ٹیپ دا رول آف اٹ کہ ہاں یار میں نے کل بل بورڈ کے اوپر میں نے جو ہے اس کے اوپر میں نے 1 لاکھ روپے کا ایڈ نہیں چلانا, یا میں ٹی وی کے اوپر 1 منٹ کا ایڈ چلاؤں گا تو میرے 2.5 لاکھ روپے لگ جائیں گے. وہ آپ نہیں کر سکتے. سم ٹائمز وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان دیٹ وے کہ ہم لوگوں کو ایسا بھی کرنا پڑا کہ ہم نے اپنا میسیج وہاں کے وال چاکنگ بھی کرنی پڑی. سم ٹائمز ہم لوگوں نے وہاں کے جو ٹریز ہیں ان کو برانڈ کر کے بھی ہم لوگوں کو میسیجز تک دینے پڑے کہ یو ہیو ٹو گو فار آل مینس کہ ہاں یار کہ میرا کم از کم ایک پیغام ہے اور کمیونٹی تک کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ ایک ہینڈ آؤٹ ہے وہ پہنچا سکے, نہیں ہے تو ایک وائس ہے, وہ وائس کوئی بھی دے سکتا ہے. وہاں کا مسجد کا امام بھی ایک بات کر سکتا ہے آن یور بہاف. نہیں تو آپ جب کنوے کرتے ہیں میسیج وغیرہ سارا سب کچھ, تو آپ کوئی انہیں بجٹس میں سروس بھی کنڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا میسیج کنوے بھی ہوا یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر, کیونکہ جب ہم ایک پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ وی آلویز ڈو ود دس تھنگ آف اٹ کہ ہاں یار کہ یہ پروجیکٹ آفٹر دا امپلیمنٹیشن آف اٹ اس وقت اس ٹائم کے اوپر کیا ہوا, اس کا امپیکٹ انالیسس کیا جائے جو تھرڈ پارٹی سے کنڈکٹ کروایا جائے. ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اس میں بات ہے کہ ہاں M&D ڈپارٹمنٹ بھی دے آر لوکنگ آفٹر فار دس تھنگ, مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن ڈپارٹمنٹ بھی, بٹ تھرڈ پارٹی کے تھرو ہم لوگ ایک امپیکٹ انالیسس کہ ہاں اس ایریا کے اندر اتنے ہاؤس ہولڈ تھے, اتنے لوگ تھے, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا, ان وہاں پر لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر کیا فرق ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اور سامعین کے لیے اور اسے کہتے ہیں آسانی کر لیتا ہوں. ایک ایریا کے اندر ہے ہمارے یہاں پر ایک چیز ہے, پاکستان اس ٹائم کے اوپر کوئی دنیا کے 5ویں ترین ملکوں میں سے ایک ٹاپ پہ آ رہا ہے, ٹی بی کا ایک کلچر. اب ٹی بی ایک ایسی ڈیزیز ہے, ہم نے آج تک اپنے بچپن میں سنا ہوگا کہ ہاں یار لوگوں کو ٹی بی ہوتی ہے, ٹی بی ریکور ہو جاتی ہے, بٹ پیپل دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ آف اٹ کہ اس ٹائم کے اوپر کیا کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر. ہم لوگوں نے کرونا کی بات کی, ہم لوگوں نے اس ٹائم کے اوپر ڈینگی کی بات کر رہے ہیں, بٹ کمیونٹی دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ آف اٹ. اب اس ایریا کے اندر ہم لوگوں کو آٹومیٹیکلی صرف ناٹ اونلی دس کہ ہم نے صرف اویئرنیس کیمپین ہے کنڈکٹ کرتے ہیں, بٹ آن ادر سائڈ وہاں پر ہم لوگوں کو اسکریننگ بھی لوگوں کی کروائی جائے ان ایریاز کے لوگوں کی, تاکہ اس میں سے پتہ چل جائے کتنے لوگ ابھی تک پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور ان کی پیشنٹ کی جتنی ریکوری ہوگی آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا. آپ کے پاس کہ ہاں یار خدا نہ خاصا آپ کے پاس اس ایریا کے اندر 50 پیشنٹ تھے, 50 میں سے 25 ریکور ہو گئے, خدا نہ خاصا کسی کی ڈیتھ ہو گئی, 25 ریکور ہو گئے ہیں, 10 اس وقت اس ٹائم کے اوپر آن گوئنگ ہے, 15 آپ کے پاس کہاں بچے ہوں گے, وہ ان کو بھی ہم ٹیپ کرتے ہیں. یہ ایک رف ایک آئیڈیا ہے جس کو ہم لوگ ایک امپیکٹ انالیسس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہاں یہ M&D نے بھی ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے, بٹ تھرڈ پارٹی دے ول آلسو ٹیک کیئر آف اٹ. اچھا, جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے یہ پاکستان کے اندر کس لیول پہ کام کر رہا ہے, اور کتنے کام وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا سب سے بڑا کام ہے جو پاکستان میں اس نے کیا اور واقعی اس نے ایک چینج لے کے آیا؟ ڈیولپمنٹ سیکٹر پاکستان کے اندر جسے کہنا چاہیے, کیونکہ ابھی تک اگر آپ یہ کہیں گے پلینٹی آف ایگزامپلز آف اٹ, پلینٹی آف ایگزامپل. وائی انرجی سیکٹر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ ڈیمز کی پروڈکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس کے اندر ڈیولپمنٹ سیکٹر نے کام کیا. آپ انفراسٹرکچر کے اندر کام کر لیں, یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھ لیجیے, یونیورسٹیز کے اندر پورے کے پورے کیمپسز بنائے گئے, ڈیولپمنٹ سیکٹرز پہ کام کیا. ہیلتھ سیکٹر کے اندر آپ کہیں گے تو ہیلتھ سیکٹر کے اندر آپ کو پتہ چلے تو آپ کہیں گے کہ ہاں یار ہیلتھ سیکٹر کے اندر آپ کے پاس پوری کی پوری ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی, آپ کے پاس وارڈس تک
میں اگر اسے کہتے ہیں پرٹیکولر کسی بھی انٹرونشنس کی میں بات نہیں کر رہا, یا میں کسی اسپیسیفک ڈونر کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ اسے کلب کریں گے دے ہیو ڈن دیٹ. چھوٹی چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی تک. اگر آپ کو میں انرجی سیکٹر بات کرتا ہوں, ایگریکلچر سیکٹر بات کرتا ہوں, آپ کے پاس میں رول آف لا کی میں بات کرتا ہوں, آپ کے پاس کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتا ہوں, آپ کے پاس میں ہیلتھ سیکٹر کی, ایجوکیشن کی, انفراسٹرکچر کی, یونیورسٹیز کی, اسکولس کی, ایون سلیبس کے اوپر, سلیبس کے اندر ڈفرنٹ لینگویجز کے اوپر دے ہیو ڈن اٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وائی؟ یہ وہ اچیومنٹس ہیں اگر آپ اس کو لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں گے دین یو کیم ٹو نو. اور صرف ایک نہیں کہ ہم ایک ڈونر کی بات کریں, اگر آپ تمام ڈونرس کے اندر کنٹریبیوشن کر لیتے ہیں دین یو کیم ٹو نو کہ ہاں یار ایک میجر بلک پاکستان کے اندر کنٹریبیوشن ایٹ لیسٹ ضرور ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان کے لیے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر صرف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز لائک پاکستان اور کینیا اور اس طرح کے ہی کنٹریز میں کام کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ جس طرح ڈیولپڈ کنٹری امریکہ, یو کے, یو ایس, ان میں بھی کام کرتے ہیں؟ یہ نیڈ ہے, آپ کے پاس نیڈ ہے, ویئر ایور اٹ از اے نیڈ. اگر انڈر ڈیولپ کنٹری تو آٹومیٹکلی طور کے پر یار غیر ترقی یافتہ لوگ ہیں, غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں, ممالک کے اندر ابھی ترقی یافتہ بنانے کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن جب پاس ہوتی ہے, جب آٹومیٹکلی یونائٹڈ نیشنز کے اوپر آپ چارٹر کے اوپر آپ جاتے ہیں, آپ چارٹر پہ جب جا رہے ہیں تو آپ کو اس کی نیڈ ہے. جب آپ کو وین یو ہیو اے نیڈ اس وقت آپ آٹومیٹکلی کام کریں گے. بٹ ود ان دا, اگر آپ نے آپ کا جو سوال ہے کہ یار کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں, اور ڈیولپ کنٹری ٹھیک ہے ترقی یافتہ ممالک ہیں, پھر بھی اگر آپ ان پہ وہاں پر ادھر بھی نیڈ ہے تو اس میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کام کرے گا. یہ نہیں کہ وہاں پہ چھوڑ دیں گے, کیونکہ ہر جگہ کے اوپر آپ اگر ایک بات سمجھتے ہیں کہ بھی کہ ہر ملک میں ہر چیز مکمل ہے, نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کسی نہ کسی ایک شعبے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. گورنمنٹ کے اندر کہیں کمی رہ جائے گی, ریسورسز کے اندر کمی رہ جائے گی, کسی نہ کسی جگہ کے اوپر آپ کہیں گے وہاں پر دے ہیو ٹو بی اسٹیپ ان. کیوں؟ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے. اچھا, سنا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سیلریز بڑی اچھی ہوتی ہیں, بات سچ ہے؟ میری تو اچھی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک تو مہنگائی بہت ہوگی, لیکن سیکنڈ سائڈ کے اوپر کہا جائے تو یہ ویسے ایک اسے کہنا چاہیے کہ بھی کہا ہے کہ بھی کہ اچھی ہوتی ہے. لکی ہیں وہ لوگ جو آٹومیٹکلی طور کے اوپر اچھے ڈونر آپ کو مل جاتا ہے, اچھا پروجیکٹ مل جاتا ہے, آپ کی سیلریز اچھی ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن میں اتنی ضرور ایک بات کہوں گا کہ چلیں ایٹ لیسٹ اتنا ایک ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا سب سے بڑا ایک پلس پوائنٹ کیا ہے؟ امپلائمنٹ. آپ کے پاس جتنا بھی لوگ ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہیں, آپ کو اتنا لوگوں کو ایک میجر فیکٹر ہمارے ایک جیسے ملک کے باقی ممالک کے اندر دیکھیں, وہ ہے ایک امپلائمنٹ جتنی بھی ان لوگوں نے کریٹ کی ہے. آپ کسی بھی ایریا میں جائیں گے, وہاں پہ ایک پروجیکٹ اگر اسٹارٹ ہوگا, کتنے لوگوں کا روزگار بن جائے گا. وہاں پہ اس ایریا کے اندر کوئی بھی کام کر رہا ہو, لے جانے والے اندر وہاں پہ ٹرانسپورٹ سے لے کے ٹیکسی سے لے کے آپ کے پاس وہاں پر آپ نے کہیں نہ ٹریول کرنا ہے, وہاں پہ گیسٹ ہاؤس چاہیے, رہنے کے لیے گنجائش چاہیے. ہوٹل کے اندر آپ جائیں گے, کام کریں گے, کسی ہوٹل کے اندر کوئی 4 لوگوں کو اکٹھا کریں گے, کسی گھر کے اندر کوئی اگر آپ کر رہے ہیں, کسی کمیونٹی کو کسی جگہ پہ گیدر کریں گے, اس ایریا کے اندر کچھ بیٹھیں گے, کچھ کھائیں گے, کچھ بھی, بہت سے لوگوں کا روزگار بن جائے گا. سو لائک اٹس ون آف دا کمپوننٹ وچ پلس پوائنٹ ہے کہ ادھر امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. ایک بندہ ہے جس نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جاب کرنی ہے, وہ کیا کرے؟ ہر جگہ کے اوپر آپ کے پاس دیکھیں تو آپ آج کل بھی اگر دیکھیں آپ کے پاس ایڈورٹیزمنٹس ہو رہی ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر ہے, اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ والی بات ہے نہیں ہے, اس ادارے کے اندر آپ کو جا سکتے ہیں. اس ایریا کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں ہاں یار کہ میں بڑے, تو اگر شہروں کے اندر آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر اناؤنسمنٹس ہو گئی ہیں, آپ کے پاس اخبارات کے اندر اشتہارات آ گئے, جیسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتے ہیں, ان کے اشتہارات بھی اسی طریقے سے آتے ہیں, ہر جگہ آتے ہیں. اب آج کل ایک ہمارے پاس ٹیکنالوجی نے انہانس کر لیا, آپ کے پاس برائٹ اسپائر کے اوپر, باقی ڈفرینٹ جاب پورٹلس کے اوپر آپ کے پاس آ رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس آر اوور دیئر, یو پچ ان, اپلائی کرتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ آٹومیٹکلی آپ نے جو سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے وہ سبجیکٹ ایکسپرٹ چاہیے, وہ سبجیکٹ ایکسپرٹ کام کر لے. اس کا بزنس پرسپیکٹیو کیا ہے؟ جس طرح سے خاص طور پر پاکستان میں گورنمنٹس آتی ہیں, وہ ڈیولپمنٹ میں کام کرتی ہیں, ایفرٹ کرتی ہیں سو دیٹ اگلی دفعہ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں, تو یہاں پہ کیا اینڈ گول ہوتا ہے؟ یہاں پہ اینڈ گول ایک تو سمپل سی بات ہے کہ ایک تو چلیں یو آر سرونگ فار دا کمیونٹی, یہ تو ایک تھوڑا سا والی بات ہے. اور اگر لیکن کبھی کہ آپ کچھ نہ کچھ ایک وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, کبھی کہ کچھ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک سیکٹر کے اندر. لیکن ابھی آپ نے جو کوشچن کیا کہ اس کے اندر بزنس پرسپیکٹیو کے اندر کیا چیز آ رہا ہے, یس
اس کے اندر ایک پروفٹ مارجن ہے جو ایک INGO کے پاس آئے گا. INGO کے اوپر ایک ڈونر نے کر ایک پیسے دیے ہیں تو اس آٹومیٹکلی جتنی بھی ایک اماؤنٹ ایک دی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے, اس نے اگر اس نے پیسے ہوئے اس میں کچھ پرسنٹیج ہے جو پرسنٹیج وہ آٹومیٹکلی INGO کے پاس جائے گی. اور اس INGO کی بھی بات ہے کہ اس کی کانٹریبیوشن ہے, وہ آپریشنل کاسٹ بھی ہے. سیکنڈ سائڈ کے اوپر اس کے پاس جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر بعد پہلے بات کی ہے, اگر وہ پروجیکٹ انہوں نے سکسیزفلی وہاں پہ امپلیمنٹ کیا تو اس کے پاس بھی آبویسلی ایک چارم ہے کہ ہاں یار میں اگر اس میں یہ پروجیکٹ کر سکتا ہوں تو میں دوسرے ایریا کے اندر میرا پروفائل اگر اچھا ہوگا تو میں اب دوسرے ایریا کے اندر بھی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کروں گا. he will get them another business. اور کیا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے؟ تو فار ایگزامپل ایکس کنٹری میں یہ والا ماڈل کام کر رہا تھا تو وہ وائی کنٹری میں بہت زیادہ یہ چیز کام کرتی ہے. وہ انٹرنیشنل کنسلٹنسی بھی آتی ہے. پھر انٹرنیشنل کنسلٹنسی کیونکہ آپ جب یہاں پر پاکستان کے جغرافیکل ایریا کو اگر آپ میچ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے یار کہ پاکستان کے اندر ہم نے یہ کام کیا, ہم لوگوں نے ہم نے ایشین کنٹریز کے اندر کام کیا, ہم نے افریقن کنٹریز کے اندر کام کیا. افریقن کنٹریز کے جو پرابلمس ہے یا ایشین کنٹریز کے جو پرابلمس ہے ملٹیپل, اگر آپ دیکھیں گے more or less they are the same of it. جو پرابلمس آپ کو ایشین کنٹریز کے اندر, افریقن کنٹریز کے اندر, اگر آپ نے اس ایک آرگنائزیشن نے, ریلیونٹ آرگنائزیشن نے XYZ نے وہاں پر ایک چیز امپلیمنٹ کر لی ہے اور اس کا سکسیس ماڈل وہاں پر تھا اور ایک اچھا امپلیمنٹ ہوا, اس کے ایک سکسیس وہ اپنے آپ کو کوٹ کرتا ہے یار اوکے فائن آئی ہیو ڈن دس تھنگ آف اٹ, وہی چیز آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو دیں میں نے اس ملک میں یہ کام کیا اور میرا ایک سکسیزفل ماڈل یہ وہاں پر ہو چکا ہے, میں اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہوں دوسرے ایریا کے اندر, ڈیفینیٹلی ول گیٹ another project. اچھا, جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے جو پاکستان میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر نے بڑا کام کیا, ایسا کون سا چیز ہے جس میں انہوں نے کام کیا ہے جو واقعی امپیکٹ کریٹ کیا اور آپ کہیں کہ واقعی دس از ڈن اے گریٹ امپیکٹ اور بڑا انجاب کیا ہو, کوئی ایسا آپ کے ذہن میں پروجیکٹ ہو؟ فور می مائٹ بی پاسبل, اس کے اندر کچھ مے بی میں شاید پلس مائنسز بھی ہوں تو آٹومیٹکلی کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے ایک سیکٹر کے بہت بڑا نامور نام ہے جو میرے سے بھی زیادہ کافی سینئر ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ اس میں کام کیا ہے. انرجی سیکٹر کے اندر نو ڈاؤٹ ان اٹ, بٹ فار می اگر میں نے پرسنل جو اپنی ذات کے لیے بتاؤں کہ اس کے اندر انفارمیشن کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو بھی سکتی ہے. تھنگ از لائک دس از دا ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر میں اپنی طرف سے کہوں کہ اس کے اندر ابھی تک ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بہت ایک کنٹریبیوشن ہے ابھی تک سو فار آف اٹ. نو ڈاؤٹ ہیلتھ کے اندر بھی بات کر سکتے ہیں, بٹ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایک کنٹریبیوشن, کیونکہ وہ ایریاز ان جگہوں کے اوپر جہاں پر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یار گورنمنٹ اسکول کی پہنچ نہیں ہے, گورنمنٹ اسکول بن نہیں سکتا, وہاں پر کمیونٹی کے لیول کے اوپر جا کے اسکولز, عمارات تو نہیں بنائی گئیں لیکن وہاں پر کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ ان کو اتنا موبلائز کیا گیا ہے, موبلائز اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہاں پر اگر 20 گھر کے لوگ ہیں, 20 لوگ ہیں ایک محلے کے اندر رہتے ہیں, وہاں پر کوئی اسکول یا کوئی جگہ پہ ٹیچر نہیں ہے, آپ وہاں پر ڈیولپمنٹ سیکٹر کیا کام کرتا ہے کہ سمپل وہاں پہ جا کر کہتا ہے کہ یار آپ اپنے گھر کا ایک کمرہ ایک ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں 4 گھنٹے کے لیے, آپ کے پورے اس محلے کے لوگ آئیں گے یہاں پر بیٹھ کے پڑھیں گے, آپ میں سے کوئی ایک ٹیچر ہے جس کو اتنی جماعت آپ نے پڑھی ہوئی ہے, آپ اسی سبجیکٹ کے اوپر پڑھ سکتے ہیں, آپ اس یہاں کے بچوں کو پڑھا سکیں, اور اس کی نیڈ بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی ایک ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ تو ہمارے پاس یہاں پر شہری ایریا میں چھوٹے, بٹ وہاں پر کمیونٹی بیس اسکولس جن کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ دیز آر دا تھنگس, یہ وہ ماڈل ہے جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے از اے بگیسٹ کنٹریبیوشن آف اٹ ان مائی اوپینین. آپ کے خیال سے کیا ایک آربیٹراج ایگزسٹ کرتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک ادارہ ہے اور وہ 20-30 ملکوں میں کام کر رہا ہے, وہ کاسٹ آف ڈوئنگ کریٹنگ این امپیکٹ پاکستان میں شاید ریلیٹیولی کم ہے, اور وہ پھر واپس ٹیگ اپ ہو سکتی ہے کہ جی اتنا زیادہ امپیکٹ یہاں پہ کریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اسکیل آف اکانومی کی وجہ سے اور فار ادر ڈفرینٹ تھنگس, کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ایکس اماؤنٹ آف ڈالرز وڈ کریٹ اے گریٹر امپیکٹ ایز کمپیئر ٹو کریٹنگ آن اینی ادر کنٹری. ڈیفینیٹلی بیکاز آف دیٹ کہ ہمارے پاس اگر ہم لوگ وہی same amount of it, if he or like XYZ whosoever like the donors have spent it over there, انہیں وہاں پر اگر ہوا انویسٹمنٹ کی وہاں پر والی چیز وہ اچھا ماڈل نے گیا, if وہی انہوں نے ماڈل ریپلیکیٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر, وہ امپیکٹ کیوں زیادہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر اس ایریا کے اندر آپ کو وہ امپیکٹ کیوں اس
اماؤنٹ کے اندر وہ ایریا کو زیادہ ایریا کور کر جائے گا. کاسٹ آف لیونگ وہاں کے فرق ہوگی. ہم لوگ میں آپ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہم لوگ ایک آٹومیٹکلی ہم یہ کہتے ہیں اربن ایریاز کے اندر ہماری ایک کاسٹ آف لیونگ آٹومیٹکلی ایک فرق ہے. اور وہی ہم نے ایک چیز اگر اسی اماؤنٹ کو اگر وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوگا رورل ایریا کے ایک XYZ, ہم فار ایگزامپل ایک انٹیریئر سندھ کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ایک چیز کو کر رہا, کیا پتہ وہاں پر ایک نہیں ہے, وہاں پہ 6 ڈسٹرکٹ کے اندر وہ چیز وہ کام کر سکیں اور اس ایکس اماؤنٹ آف منی کے اندر ہی وہ سب کے سب ڈسٹرکٹ کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتی. اچھا جو کوشچن نہیں سے نکل گیا میرے خیال ہے, رک جاؤ 2 منٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, وہ آواز آتی ہوتی ہے بیچ میں. سو ان کیس آف ایمرجنسی جس طرح ارتھکویک آتا ہے یا اور فلڈ پاکستان میں کافی زیادہ آتے ہیں, تو وٹس دا فرسٹ کورس آف ایکشن, آپ لوگوں کا کس طرح سے اس پہ ریئیکشن آتا ہے؟ ویری پرٹیننٹ کوشچن آف اٹ. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ کوشچن یہ پوچھا کہ نو ڈاؤٹ ان اٹ گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے باقاعدہ طور کے اوپر اس کے لیے اپیلز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ہمارے پاس ریسنٹ فلڈس کے اندر ہوا, ہمارے پاس اس کے بعد ارتھکویک ہوا ہے جس ٹائم کے اوپر NDM میں ایک دم سے ایکٹیو میں آ گئی, PDMS بنی, ان لوگوں نے ایکٹیو نہیں بنے, بٹ دا سیم ٹائم آف اٹ اسی کے اندر کنٹریبیوشن جب ہو رہا ہے تو اس ٹائم پر ڈیولپمنٹ سیکٹر دے آر آلسو انٹو دا ایکشن. وہاں پر ہیلتھ کیمپس لگائے گئے کہ ہاں یار کہ لوگوں کے اندر کوئی وبا پھیل جاتی ہے تو اس کو کیسے کیٹر کیا جائے. وہاں پر ہی ڈیولپمنٹ سیکٹر نے اپنے اسکولس کی ریکنسٹرکشنس کر رکھا ہوا. ہمارے پاس لاسٹ ٹائم کے اوپر کشمیر کے مظفر آباد کا جب ہوا تب بھی یہی ہوا کہ وہاں پر لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں. آپ کے پاس انٹیریئر سندھ کے اندر یہ حالات ہوئے, آپ کے پاس یہ فلڈ آیا, آپ کے پاس بلوچستان کے اندر یہ سچویشن یہ ہوئی. اب انٹیریئر سندھ کے اندر بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یار اس میں کیا سچویشنز ایسی جا سکتی ہیں. تو ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن ان ایوری سیکٹر, ان سیکٹر آف ایجوکیشن, ان سیکٹر آف ہیلتھ, ان سیکٹر آف آپ کے پاس انفراسٹرکچر کے اندر, کلائمیٹ کے اندر, اس کے مطلب ڈیولپمنٹ کی بے انتہا کانٹریبیوشنس ہیں. میں جن ایون پروجیکٹس کے اندر میں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے اپنی ایک آنکھوں دیکھے واقعہ ہیں جن کے اندر میں بات دیکھ رہا ہوں آپ سے. فلڈ آنے کے بعد وہاں پر پوری کی پوری فلڈ پروٹیکشن والس بنائی گئی کہ ہاں یار کہ دوبارہ یہ انسیڈنٹ ریپیٹ نہ ہو سکے. اس جگہ کے اوپر پانی کا گزر ہے, اس پانی کو کیسے یہاں سے ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے. ریسرچز کی گئیں, وہاں پہ باقاعدہ پروٹیکشن والس تک بنائی گئی لوگوں کے لیے. ایون شیلٹرز کریٹ کیے گئے. اب شیلٹرز کریٹ کرنے کے لیے ایک چیز ہے کہ ہاں یار کہ شیلٹر کے اندر آٹومیٹکلی ایک پوری فیملی اکوموڈیٹ ہو سکے. اس کے اندر ایک گھر ایک روم بنا دیا جائے, اس کے ساتھ اس واش روم بنا دی جائے, ایک ہائیجین وہاں پہ ہو جائے. وہاں پر پانی کی آپ بس پرابلم تھی, وہاں پر ایون ہینڈ پمپس لگائے گئے. ان ہینڈ پمپس کے اندر تھوڑی کنٹریبیوشن کے اندر ہے کہ ہاں ایک اسیسمنٹ ہے کہ اس ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر کتنے لوگوں کی پانی کی نیڈ ہے, وہ ایک ہینڈ پمپ سے پوری ہو سکتی ہے. فلٹریشن پلانٹ لگائے جا سکتے ہیں ہائیجینکلی طور کے اوپر, ایٹ لیسٹ وہ ایک اتنا ایک ہو کہ پینے کا صاف پانی مل سکے. بہت بڑا پرابلم ہے آپ کے پاس پاکستان کے اندر, ہمارے پاس اسپیشلی طور کے اوپر ہم رورل ایریاز کے اندر دیکھیں. اب تو ہمارے پاس تو یہ پرابلم اربن ایریاز کے اندر بھی آنا شروع کیا. سیکنڈ سائڈ اب ہم لوگوں نے وہاں پہ جب یہ چیزیں دیکھی ہیں تو اسی میں سے جب آپ جاتے ہیں اور ہم لوگ کے پرسن جیسے ہیں کمیونیکیشنس کے لوگ ہیں, وی پک اپ دوز سکسیس اسٹوریز, دوز آر دا بینیفیشریز کہ جن لوگوں کو وہاں پہ کمیونٹی کو فائدہ ملتا ہے. ان کمیونٹی کے اوپر پاس ہم لوگ جا کے ان سے پھر 1-to-1 کوسچنز ہم لوگ انگیج کریں کہ ہاں کہ یہاں پہ تمہاری زندگی کے اندر کیا بدلاؤ آیا ہے, تمہاری زندگی کے اندر کیا چیز ہو سکی ہے, کیا چیز تمہارے پاس نہیں تھی اور کیا چیز ہوئی. لوگ لٹرلی طور کے اوپر آپ نے کہا تھا شروع کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں پازیٹیو, کچھ ہوتے ہیں نیگیٹو. پھر وہاں پر کچھ لوگ ہیں جھولیاں اٹھا کے آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی بچ گئی ان کی, آٹومیٹکلی فیملی کے لیے چیز ہو گیا. آج ان کی جنریشن جو ہے وہ ان کی بچ گئی, آگے ان کے بچوں کا مستقبل بچ گیا. کچھ جہاں پر ہیں, جہاں پر وہ لوگ ہیں وہ انہوں نے نہیں سمجھ میں آئی ان کو بات, ان کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا کچھ بھی, ہم اس کے XYZ فیکٹرز ہیں, ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے. وہ لوگ انہوں نے نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے, نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. اچھا آپ لوگ اتنا کام کرتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, اتنا اپنی چیزیں بتائی, یہ ہمیں ویڈیوز میں ایڈورٹیزمنٹ میں یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں زیادہ بلک میں میسیجز کیوں نہیں ہوتے کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر اتنا کام کر رہا ہے اس سب چیزوں کے اوپر؟ کوشش ہم لوگ کافی کرتے ہیں. ہم لوگ کہیں گے کمیونیکیشنس کے لوگ جتنی والی بات ہے کہ آپ لوگوں تک اب تک میسج نہیں پہنچ سکا, تو ہم یہ کہیں گے یار کہ
we are surprised with this thing کہ ہم لوگوں نے کئی بات ہے کہ مہنگی سے مہنگی کیمپینس کر دی الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا کے اوپر. ہاں وہ بات ہے کہ ہم اتنے زیادہ نہیں کر سکتے کہ اشتہارات ہم لوگ لیپ ٹاپ دیتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہوتا ہے لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز اتنا کام کر رہا ہے ایجوکیشن پہ, ایمرجنسی پہ, تو یہ اس کا جو ہے کوئی میچ نہیں ہے ہمارے پاس, ہم بالکل میچ نہیں کر سکتے وہ اس گورنمنٹ کیمپینس کو ہم لوگ بالکل میچ نہیں کر سکتے. That's the difference between donors money and taxpayers money. Exactly, because we are answerable and we are also accountable for this thing کہ بھی کہ اور وہ ہمارے لیے میسج میں بھی ہم ایک سوشل میڈیا کے اوپر کر سکیں, ٹاک شو کے اوپر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں. اور ہمیشہ ہم لوگ تو بات ایون میڈیا کو ہم لوگ وی آر تھینکفل ٹو دا میڈیا گائز پھر آپ کے اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی کریں. موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگوں نے پیڈ کیا, موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگوں نے نہیں کیا. دا تھنگ از کہ وی جسٹ آسک دیم کہ یار ہماری وہ آتے ہیں ایونٹس کے اوپر آتے ہیں, وہاں کے کوریج چیز کرتے ہیں, ہمارے پاس ہیں ٹاک شوز کے اوپر ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, وہاں پر آ کے انہوں نے ہماری سکسیز اسٹوریز ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں نے فری آف کاسٹ کیے. اگلے دن اخبار کے اندر خبر لگتی ہے, اس کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. دا ریزن بہائنڈ اٹ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کوئی چیز پتہ چلے کہ ہاں بھائی کہ XYZ یہ ایک انٹروینشن ہوئی ہے, اس انٹروینشن کے اوپر کتنے لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ابھی تک پہنچ سکا ہے. کیوں؟ صرف اور صرف لوگوں کا وہی والی بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کام کرنے والی بات ہے, ایک پازیٹیوٹی. جس ٹائم کے اوپر آج کل کے حالات کے اندر پاکستان کے اندر ہم جو باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ ابھی کیمرہ آن ہونے سے پہلے بھی بات اپنی جو کر رہے تھے وہ بات ہے کہ یار کہ لوگوں کی کیا چیز چل رہی ہے, دیٹس اے مینٹل ہیلتھ. کہ اس وقت ارد گرد سے کچھ بھی آپ کو چیز مل سکے, ایک پازیٹیوٹی مل سکے, ایک پازیٹیوٹی کا ایک میسج ایک مل سکے, ایک پازیٹیوٹی کا ایک میسج ایک مل سکے جو آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے. اتنی آگے پیچھے آپ کے پاس نیگیٹیوٹی ہے, ہر طرف سے آپ کے پاس ایک ہی چیز مل رہی ہے, یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. میں آپ کے سامنے آج آپ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں آپ سے نہیں ہوتا کام, نہیں ہم لوگ فلفل کر سکتے, ڈیولپمنٹ سیکٹر نہیں کر سکتا سارے کی ساری چیزیں فلفل. بٹ جو تھوڑی بہت انٹروینشنس کرتا ہے ایٹ لیسٹ اس کو تو ایکسیپٹ کریں آپ لوگ, اس کو تو اپریشیٹ کریں کہ ہاں اتنے % کنٹریبیوشن ہاں ہے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ کیا کیا جی آپ لوگوں نے, کیا کیا اتنے عرصے سے آپ لوگوں نے کیا, اس سیکٹر میں کیا کیا, اس سیکٹر میں کیا کیا نہیں کیا, مانا نہیں کیا, نہیں ہم لوگ 100% کر سکتے ہیں. میرے جیسے تو ایون ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہیں اور زندگی سے بھر سے اٹیچ ہیں, نہیں ہم لوگ مانتے ہیں. بٹ ہم یہ باتیں کہتے ہیں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے سے بہتر ہے کہ اتنے % تو آپ لوگ کریں کہ ہاں بھائی اتنی کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی ہمارے لیے, اس علاقے کے لیے, اس یونین کونسل کے لیے, اس محلے کے لیے, اس سیکٹر کے لیے, ملک میں اتنی کنٹریبیوشن ایک تو ہے. اگر اس کو اگر آپ لم سم کریں گے آپ کو نمبرز میں آئے گا کہ ہاں یار وہ نمبرز میں بھی اگر آپ اسے کیلکولیٹ کریں گے وہ ایک بہت بڑا نمبر نکلے گا. آپ پاکستان میں بھی کام کرتے ہیں اور I'm sure آپ پاکستان سے باہر بھی گئے ہوں گے, ڈیولپنگ کنٹریز میں آپ نے باقی ملکوں کے بھی حالات دیکھے ہوں گے. کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے پاکستانیوں کو, اسپیشلی وتھ کانٹیکسٹ کے حالات کتنے خراب ہیں ایز کمپیئر ٹو باہر کے ملکوں میں جو حالات چل رہے ہیں, اور ہماری طرح کی جو باقی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں جو سچویشنز وہاں پہ چل رہی ہیں ریلیٹیولی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم کتنی بہتر سچویشن میں ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ لائک جتنا پوٹینشیل ابھی بھی ہمارے ملک میں ہے نا, اس پوٹینشیل کو ہم لوگ ایٹ لیسٹ ابھی بھی ضائع نہ کریں. نو ڈاؤٹ ان اٹ, ہمارے بات ہے کہ اس ملک نے بہت زیادہ ٹرمالز دیکھے اور دن بہ دن ان لکیلی اور انفارچونیٹلی وہ ٹرمالز بڑھتے سے بڑھتے جا رہے ہیں اور پرابلمس ہمارے پاس اور بڑھ رہی ہیں. وہ بیچارے پرابلمس اور مسئلے مسائل کم ہونے کی بجائے مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. بٹ آج بھی میں یہ باتیں کہتا ہوں کہ جسٹ ٹرائی ٹو بی پک سم پازیٹیو تھنگز. پھر بہت نیگیٹیوٹی ہے, بہت برے حالات ہیں. I totally understand, I totally 110% agreed on it. But at the end of the day کس نے چینج کرنا ہے؟ میں نے, آپ نے. ایک چھوٹا سا ایک میسج اسی پر بات کروں گا, اس کو ایک لے مین کے لیے ایک چیز بات کروں گا. وہ مائٹ بی پاسبل آپ لوگوں کے لیے وہ ایک چیز, ایک میسج میرے خیال سے شاید وہ دوسروں کے لیے بھی کلک کر جائے. اتنے زیادہ ایشوز ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کریں, ہمارے جو بات ہم لوگوں نے اتنی بات کی اس ایریاز کے اندر یہ پرابلمس ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پازیٹیوٹی بھی, یا اگر کسی نے پازیٹیو بھی, کس نے بات کرنی؟ میں نے اور آپ نے, اور میرے اور آپ کے تھرو باقی ہمارے لوگوں نے. ہمارے پاس نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں ٹورزم نہیں ہے, ہمارے یہ باتیں کہتے ہیں کہ یار ٹورزم کے اوپر بالکل وہ چیز ختم ہو چکی ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے. آج بھی میں نے اور آپ نے ہی
इस सोशल मीडिया के थ्रू, इस सोशल मीडिया ही के थ्रू हम लोगों ने अपनी रील्स बना के हम लोगों ने वहाँ पर उनकी तस्वीरें खींच के हम लोगों ने ही डोमेस्टिक टूरिज़्म को इम्प्रूव करना है। कोई बाहर से बंदा आके ये नहीं कहेगा कि हाँ पाकिस्तान के अंदर वॉशरूम्स की कमी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम एरियाज़ में जाते हैं विद द ब्लेसिंग ऑफ दिस डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इट, आई कैन से दिस थिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट इतना मैं क्लेम ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है। और हर पूरे के पूरे हर पाकिस्तान के हर सूबे में मैं गया हूँ, हर जगह के ऊपर मैं गया हूँ। इवन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोग, आप लोगों ने वो डिस्ट्रिक्ट के नाम भी ना सुने हो शायद, मैं वहाँ पे भी गया हूँ। कुछ रह भी गए होंगे, मैं नहीं कहता, बट एटलीस्ट आई कैन से कि हर सूबे के अंदर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के अंदर, एवरीवेयर ऑफ इट वी हैव डन प्लेंटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑफ इट। बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं एट द एंड आज भी ये बात कहूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे, यार वाकई में अभी भी पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। और इस डोमेस्टिक टूरिज़्म को मैंने आपने ही बढ़ाना है, और मैंने ही आपने इसी पॉजिटिविटी, क्यों प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, रिसोर्सेज की कमी भी मिलेगी, वहाँ पर आपके पास बेइंतहा प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट क्या है? वो प्लस पॉइंट हम ये बात करते हैं ना हॉस्पिटैलिटी की, फलाने की, वो है अभी भी लोगों के अंदर है। और वो मैसेज, वो सिर्फ इतनी बात है, वो कैसे हो सकता है? मैं और आपसे, कि अगर आज मैं और आप अगर पॉजिटिव मैसेजिंग करना शुरू करें और एक अच्छा बोल रहे हैं और अच्छे, दूसरे लोग भी इनकरेज होंगे। यही चीज़ हम लोग आपस में, यार कुछ तो है बुराइयाँ, 101 बुराइयाँ, एक तो होगी अच्छाई, तो व्हाई नॉट वी कैन जस्ट पिक दैट अच्छाई। अच्छा, आप कहाँ देख रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर को आगे? किस सेक्टर्स में ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं काम करने के लिए, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा बिगर इन मूविंग फॉरवर्ड? ऑलरेडी दे हैव डन इट इन प्लेंटी ऑफ थिंग। पहले जो एक था कि भी पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ चल रही थी, हम लोग बात करते कि हाँ कि एनर्जी के अंदर बहुत किया जा रहा था, बट इन दीज डेज ऑफ इट क्लाइमेट के ऊपर आगे जो आने वाले दिन हैं, जो आगे वाली बात है, जो मेन फोकस किया जा रहा है, जो वाली बात है, दैट इज़ अ क्लाइमेट प्राइम फोकस। नो डाउट एजुकेशन, हेल्थ या बाकी तो एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर हैं, जिसके ऊपर वो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप नॉन स्टॉप चीज़ें काम चल रहे हैं, और हमने कभी नहीं देखा उस पर बात है। बट लेकिन जो आने वाला वक्त है, दैट्स क्लाइमेट। तो इस क्लाइमेट जिनके ऊपर, दैट्स अ सेक्टर ऑफ इट जिसके ऊपर डेवलपमेंट सेक्टर मेन प्राइम फोकस है, नॉट हियर इन पाकिस्तान ऑफ इट। अगर आप स्पेसिफिक पाकिस्तान में करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। आई थिंक आपने जो पॉजिटिविटी का मैसेज हमें दिया है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इसके साथ रेजोनेट करें। हमें ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए बताएं अगर आप लोगों को इस कन्वर्सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह इंसाइटफुल गेस्ट्स को और भी बुलाते रहें। थैंक यू सो मच कमर भाई, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। Same here, looking forward thank to you it. ji. I'm glad once again, thank you so much for inviting me, for hosting me. Thank you. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.